جی ناظرین السلام علیکم. اور آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں کامران خان صاحب شو کیا کرتے تھے جیو پہ، اور اس کے اندر ایک جملہ بڑا پاپولر ہوا کرتا تھا، لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال. اور آج کل پاکستان کی صورتحال ایسی ہی ہے، لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے، اور اتنے موضوعات ہیں، اتنی خبریں ہیں اور اتنی اہم خبریں ہیں، سمجھ نہیں آتی کس کے اوپر بات کی جائے، کس کو چھوڑ دیا جائے. ایک ظاہر ہے یوٹیوب پہ بھی ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، ایک کیپیسٹی ہوتی ہے لوگوں کی سننے کی. تو خیر، لیکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ اہم خبریں، آج 4 خبریں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امپائر نے کپتان کو بولڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور جو آج آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں بڑے واضح اشارے آئے ہیں، جسے انگریزی میں کہتے ہیں انف از انف، بہت ہو گئی ہے، اب ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں عمران خان صاحب. اب جو ان کا بیانیہ، حرکتیں، جلسے مزید نہیں چل سکتے، اب کچھ نہ کچھ علاج کرنا ہوگا. شدید رنج و غم اور غصے کا اظہار کیا گیا آئی ایس پی آر کی جانب سے، اور عمران خان کے بیانات پر تنقید بھی کی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ تو بہت صریحاً قسم کی فوج کے ہر شخص کو متنازع بنانے کی کوشش ہے. اور یہ ایسے عالم میں عمران خان صاحب متنازع بنا رہے ہیں جب فوج اصل میں فیصلہ کر چکی ہے کہ اب ہم نے نیوٹرل رہنا ہے. پہلے ساری عمر لوگ اس بات پہ لڑتے رہے کہ فوج سیاست میں کیوں مداخلت کرتی. اب جب نیوٹرل ہونے کا ارادہ کیا تو ایک سیاستدان ہے، سیاستدان تو نہیں کہنا چاہیے، عمران خان ہے، جو اس بات پہ سخت ناراض ہے کہ نیوٹرل کیوں ہے، اور وہ ہر طرح سے فوج سے تعلقات، فوج سے اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انہیں کسی نے یہ سمجھایا ہے کہ جتنا زیادہ پریشر ڈالو گے، جتنا زیادہ دباؤ ڈالو گے، ایک سٹیج آئے گی کہ فوج بریک ڈاؤن ہو جائے گی اور وہ آپ کے مطالبات کے آگے سر تسلیم خم کر دے گی. پاکستان کی تاریخ میں تو آج تک ایسا نہیں ہوا. عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں، دیکھیں اس کوشش کا کیا بنتا ہے. لیکن آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ متنازع کر دی ہے، اس کے بڑے خطرناک ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. وہ ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں اس کے حوالے سے آج کے اس ویلاگ میں بات کریں گے. دوسری جو بات کرنی ہے، دوسری خبر، بڑے دنوں سے یہ چل رہا تھا کہ عمران خان منہ پہ گالی اور جو بیک ڈور ملاقاتیں کہیں اور جا رہی ہیں، اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، اور وہ ہیٹ، جو پولیٹیکل ہیٹ ہے، اس کو کم کرنے کی کوششیں کروائی جا رہی ہیں. اور یہ کوششیں حکومت کی طرف سے نہیں ہو رہی، یعنی یہ شہباز شریف نہیں کر رہے، یہ نواز شریف نہیں کر رہے، یہ آصف زرداری نہیں کر رہے، یہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں. آج سے پہلے یہ صرف ایک افواہ تھی اور گمان تھا، خیال تھا، لیکن آج اس کی کچھ تصدیق ہو گئی ہے. کون رابطے کر رہا ہے، کیسے رابطے کر رہا ہے، اور کس کس سے رابطے کر رہا ہے، کس کے کہنے پہ کر رہا ہے، یہ بھی آج آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے. اور ایک خبر، طلعت حسین صاحب نے ابھی ٹویٹ کیا، کچھ لوگوں نے پہلے بھی بتایا، اور میں اس پہ پہلے بات کر چکا ہوں کہ عمران خان فوج کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑی واضح بات، اصحاب کی اس جنگ میں فوج کو شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ پریشر ڈالتے جائیں گے، بلڈ اپ کرتے جائیں گے، ایک سٹیج پہ ساری باتیں ٹھیک ہو جائیں گی. چیف بھی ان کا لگے گا، چیف الیکشن کمشنر بھی ان کا لگے گا، چیف جسٹس بھی ان کا لگے گا، نیب کا چیئرمین بھی ان کی مرضی سے لگے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ خان صاحب نے گفتگو سوچا تھا، اور ابھی اتنا پریشر آج آئی ایس پی آر کی طرف سے پڑا، میڈیا کی طرف سے پڑا، سوشل میڈیا پہ بھی خان صاحب کو کل کی تقریر پہ برا بھلا کہا.
اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب خان صاحب کو عقل سمجھ آ گئی ہوگی اور اب وہ اس طرح کی غلطی سے توبہ کر لیں گے اور کوئی مفاہمت کی بات کریں گے، کیونکہ کبھی کبھی وہ بات کرتے ہیں کہ میں تو ملک کی خاطر معاشیت کی خاطر یہ کر رہا ہوں، تو جو کچھ کر رہے ہیں اس سے معاشیت تو برباد ہو رہی ہے۔ تو ذرائع بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ اب تو کھلی جنگ ہے، اور یہ جنگ کسی سیاسی قائد کے ساتھ نہیں ہے، یہ جنگ فوج کے ساتھ ہے۔ یہ اب ذرائع خبریں دے رہے ہیں، اور اسی لیے عمران خان صاحب سنا ہے کل پشاور جا رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ چونکہ ان کا اپنا ایریا ہے، اس حوالے سے وہ وہاں پر اپنا لائحہ عمل بھی کریں گے، جلسہ بھی کریں گے، اور جو اب تک ہو چکا ہے اس سے ایک سٹیپ آگے جائیں گے، پھر اس سے ایک سٹیپ آگے جائیں گے۔ تو جب تک ان کو زبردستی روکا نہیں جاتا وہ آگے جاتے رہیں گے۔ یہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ کیوں کیا؟ اس کا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ کیا تاریخ میں کبھی پہلے ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ایک اور خبر کہ بول کو چپ لگ گئی ہے۔ بول ٹی وی خان صاحب کا بڑا فیورٹ ٹی وی، سارا وقت وہاں پر خان صاحب کے حق میں پروگرام ہوتے تھے۔ یہ ٹی وی کس طرح لگا، کس طرح بنا، جعلی ڈگریوں والا کیس کیا تھا، سارے معاملات کیا تھے، وہ ساری چیز ہو گئی۔ اب بول کو بند کر دیا گیا۔ سنا ان کے کاغذات پورے نہیں تھے، کوئی یہ وہ، اور پیمرا نے اچانک نوٹس دیا۔ سب کو پتہ ہے کاغذات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، باقیوں کے بھی پورے نہیں ہوں گے۔ سب کو پتہ ہے کس وجہ سے بند کیا گیا، فوج کے خلاف اور عمران خان کی فیور میں۔ اچھا، میں ذاتی طور پر کسی بھی چینل کو، اور خاص طور پہ نیوز چینل کو بند کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے نا بڑی نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے، اس سے انٹرنیشنلی بہت بڑی نیوز بن جاتی ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں نیوز چینلز کو بند کیا جا رہا ہے، ریاست جو ہے وہ آزادی صحافت پر جبر کر رہی ہے۔ ایف اے ٹی ایف کی تلوار ہمارے اوپر پہلے ہی لٹک رہی ہے۔ اب ایف اے ٹی ایف کو تو نہیں پتا کہ چودھری غلام حسین صاحب اے آر وائی پہ کیا کرتے تھے، یا بول ٹی وی پہ جو اینکر تھے وہ کیا فیک نیوز پھیلاتے تھے، یہ تو نہیں انہیں پتا۔ انہیں تو یہی نظر آئے گا آزادی صحافت والی کہانی۔ تو وہ معاملات جو ہیں چینل بند نہیں ہونے چاہیے، اس سے انٹرنیشنلی بہت زیادہ نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے، اور بہرحال اب بند ہو گیا ہوا ہے، اور بھی بہت سارے بند ہونے چاہیے۔ لیکن عمران خان کا حل کسی ایک چینل کو بند کرنے سے نہیں ہوگا، یہ معاملات کچھ اور ہو گئے ہوئے ہیں، اور اس کا کوئی اور حل سوچنا پڑے گا، اور اگر حل نہ سوچا گیا تو اس کا نقصان جمہوریت کو، فوج کو، ریاست کو، سیاست کو، سب کو ہوگا۔ کیونکہ خان صاحب تو اب بس وہ بم باندھ کے اپنے ساتھ پھر رہے ہیں کہ جو ٹکرائے گا مارا جائے گا، خود بھی انہیں پرواہ نہیں رہی۔ لیکن ریاست کے معاملات اس طرح نہیں چلتے، ایسی جو ہے نا بہادری حماقت کہلاتی ہے۔ یہ کوئی بہادری نہیں ہے جو خان صاحب آج کل کر رہے ہیں، اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، یہ انہیں احساس بھی نہیں۔ اچھا جی، اب ذرا یہ 4 خبریں ہم نے بات کرنی ہیں۔ اب ذرا آ جائیں جی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریف پہ۔ بہت واضح الفاظ میں انہوں نے کہا جی کہ سینئر قیادت پر ہتک آمیز انتہائی غیر ضروری بیان پر پاک آرمی میں شدید غم و غصہ ہے۔ سینئر قیادت پر ہتک آمیز یعنی وہ جو خان صاحب نے کہا کہ اگر کوئی محب وطن آ گیا، باقی محب وطن نہیں ہے، انتہائی غیر ضروری، ظاہر ہے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ پاک فوج قوم کی سیکیورٹی کے لیے، حفاظت کے لیے ہر روز جانے قربان کر رہی ہے۔ ایسے وقت میں پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے۔ آئین میں آرمی چیف کی تعیناتی کا واضح طریقہ کار موجود ہے۔ آئی ایس پی آر سخت سٹیٹمنٹ ہے، سخت بات کی گئی ہے، اور عمران خان کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ لیکن جو عمران خان نے کیا ہے وہ ہے بڑا خطرناک۔ انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف اور آصف زرداری اپنی مرضی کے بندے لگانا چاہ رہے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ اب اس پہ اب ذرا سا
2-3 مہینے آگے جا کے سوچیں. باجوہ صاحب ریٹائر ہو جاتے ہیں, ایک نیا آرمی چیف لگ جاتا ہے, وہ ABC XYZ کوئی سا نام ہوتا ہے. اب وہ نیا آرمی چیف آ جاتا ہے تو اس کو تو جو بھی ہے, ہم نام تو نہیں بتا سکتے نا, نام تو شاید ابھی وزیر اعظم کو نہیں پتا ہو, تو وہ تو متنازع ہو گیا. اگر وہ عمران خان صاحب کی پسند کا بندہ نہ ہوا اور ان کی پسند کا بندہ ایک ہی جرنیل ہے, تو وہ محب وطن بھی نہ ہوا, کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کی مرضی سے آئے گا تو محب وطن نہیں ہوئے گا. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے عہدے کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, وزیر اعظم اپوائنٹ کرتا ہے. اچھا, اب جو بھی آئے گا وہ پہلے سے متنازع ہو گیا, اس کے لیے پہلے سے ایک بحران کھڑا ہوا. تو کیا یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ اس بحران سے بچنے کے لیے جنرل باجوہ ہی ایکسٹینشن لے لیں؟ مثلا کہا تو انہوں نے ہے کہ وہ نہیں لیں گے, سارے یہ کہتے ہیں, لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ یہ میرے پاس بھی سوال ہے, اس کا جواب نہیں ہے, کیونکہ تنازعات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اب اس کا حل کسی کو نہیں سمجھ آ رہا. خان صاحب نے سب کو گندا کر دیا, ہر چیز کو, الیکشن کو, عدالت کو, چیف الیکشن کمیشن کو, بلدیاتی نظام کو, کراچی کو, پنجاب کو, KPK کو, نون لیگ کو, JUI کو, آصف زرداری کو, ہر چیز کو انہوں نے اس پہ کیچڑ اچھال دیا. تو اس کا مطلب ہے خان صاحب کی مرضی کا کوئی بندہ آئے تو انہیں یقین ہوگا, لیکن جو نیا آدمی آئے گا وہ متنازع ہوگا. تو کیا ایز انسٹیٹیوشن یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ جنرل باجوہ ہی ایکسٹینشن لے لیں, اور شاید زیادہ نہیں, سال کی لے لیں, 6 مہینے کی لے لیں, تاکہ یہ معاملہ ذرا تھم جائے, یا پھر وہ یہ ڈیسائیڈ کریں یا ادارہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ جو ہے الیکشن کروا کے یہ اب جائیں. تو یہ بھی بہت سارے ifs and buts ہیں, اس کے بارے میں کوئی حتمی طور پہ بات نہیں کر سکتی. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل وہی ہے کہ ہر پرائم منسٹر آتا ہے, اپنی پسند کے بندے کو لانے کی کوشش کرتا ہے اور منہ کی کھاتا ہے. نواز شریف صاحب بھی بڑے شوق سے مشرف صاحب کو لائے تھے, شہباز شریف صاحب کی فرمائش پہ, تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ ہو چکا ہوا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ قانون میں کوئی چیزیں طے کر لی جائیں اور اس میں کہا جائے کہ موسٹ سینئر شخص جو ہے وہ چیف بنے گا. بھی اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے, لیکن اس اختیار کا نقصان ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں, اور اس نقصان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ سینیورٹی کا اصول لاگو کر دیا. جو سینئر ہے تو وہ میرے خیال میں معاملات اس سے آسان ہو جائیں گے. بہرحال ISPR کی سٹیٹمنٹ ایک تنبیہ ہے, وارننگ ہے خان صاحب کے لیے. اب خان صاحب کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ امپائر کے ہاتھوں بولڈ ہونا چاہتے ہیں یا امپائر کو چھکا مارنا چاہتے ہیں. یہ بالکل ان کے اوپر ہے. دوسری بات میں نے کی تھی کہ رابطے ہو رہے ہیں اور پولیٹیکل رابطے ہو رہے ہیں, اور خان صاحب کے ایک بڑے کھلاڑی نے رابطے کیے ہیں. وہ کھلاڑی کوئی سابق وزیر نہیں ہے, کوئی مشیر نہیں ہے, وہ جناب صدر مملکت صاحب ہیں. ان کے آج 2 بیانات سامنے آئے. آج ایک تو انہوں نے عمران خان نے جو گند پھیلایا ہے اس سے انہوں نے کہا جی کہ میرا اب کوئی تعلق نہیں ہے, یہ عمران خان صاحب خود ہی اس کا جواب دیں, میں اب اس کا کیا جواب دوں. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. دوسرا, انہوں نے کہا پولیٹیکل ہیٹ کم کرنے کے لیے میں لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہوں. تو یہ وہ خبر تھی جو افواہوں کی شکل میں, چہمگوئیوں کی شکل میں, سرگوشیوں کی شکل میں مارکیٹ میں چل رہی تھی. تو اب پتہ چلا کہ جو رابطے کرنے والا ہے وہ بھی PTI کا صدر ہے. اور کہاں ہو رہے ہیں رابطے؟ ایوان صدر میں ہی ہو رہے ہیں. کس سے ہو رہے ہیں؟ سیاسی جماعتوں سے ہو رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد پولیٹیکل ہیٹ کو, سیاسی شدت اور حدت کو کم کرنا ہے. کوئی برا آبجیکٹو نہیں ہے, بالکل برا آبجیکٹو نہیں ہے. آپ کو رابطے کرنے چاہیے, لیکن اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ پبلکلی رابطے کریں. تھوڑے دنوں کے لیے خان صاحب
اگر کسی کو گالی نہیں دیں گے، کسی پہ الزام نہیں لگائیں گے تو روٹی نہیں ہضم ہوگی، انہیں کیا ہو جائے گا؟ تو انہیں خان صاحب کو تھوڑے دنوں کے لیے منہ بند رکھنا پڑے گا، لیکن وہ نہیں رکھیں گے، اسی لیے بیک ڈور پالیسی، تاکہ منہ پہ گالی دیتے رہیں، پیچھے سے بعد میں اچھا یہ جو رابطے خود کروا رہے ہیں اس کے بارے میں کل کچھ اور کہیں گے کہ نہیں نہیں شہباز شریف میرے پاس منتیں کرنے آیا، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جھوٹ تو خان صاحب کا اپنا معاملہ۔ تیسری خبر، اب موجودہ سیاسی صورتحال کو ہم نے ڈسکس کر لیا، لیکن ذرائع بتا رہے ہیں طلعت حسین صاحب نے بھی اس طرح کی بات کی ہے کہ خان صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ٹون ڈاؤن نہیں ہوں گے، وہ نرم لہجے میں گفتگو نہیں کریں گے، وہ آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کو درخورِ اعتنا نہیں سمجھیں گے، وہ ایک ایک قدم اور آگے بڑھائیں گے اور جنگ کریں گے فوج کے ساتھ۔ ابھی تک انہوں نے نام نہیں لیے، نام بھی لیں گے، اچھا کوئی ویڈیو شیڈیو بھی ہے وہ بھی نکال دیں گے، کسی کی فیملی کے حوالے سے کوئی بات ہے تو وہ بھی کر دیں گے، غداری کے فتوے بھی لگا دیں گے، چور ڈاکو بھی کہہ دیں گے، یہ تو خان صاحب کا محاورہ ہے نا، وہ چور ڈاکو تو کہہ دیتے ہیں، اور وہ فل جنگ کریں گے، اور وہ پشاور جا رہے ہیں، اور پشاور جا کر وہ ظاہر ہے ان کا اپنی حکومت ہے وہاں پر، اپنے لوگ ہیں، وہ وہاں پر ان سے خطاب بھی کریں گے، خطاب کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، سیاستدانوں کا لوگوں سے رابطہ کرنا، جلسے کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن جس نہج پر خان صاحب جا رہے ہیں اور جس طرح وہ کے پی کے کو استعمال کر رہے ہیں، تو کیا بہت بڑے انتشار کا خدشہ نہیں ہے؟ کیا اس سے ملک کی سلامتی کی جو اکائیاں ہیں ان کو خدشات درپیش نہیں ہیں؟ کیا صوبے اور وفاق کے درمیان کوئی جنگ کا ماحول ہونے لگا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، کیونکہ خان صاحب تو کے پی کے کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں نا، ہیلی کاپٹر سے لے کر دمبے تک ہر چیز وہاں کی فری استعمال کرتے ہیں، اور پھر اگر وہاں جا کر کل انہوں نے اس طرح کی تقریر کی اور وہاں پہ خان صاحب کا حلقہ اثر ہے، پنجاب والی کیفیت نہیں ہے، جیسے جیلم میں جلسہ ہوا تھا 2000 لوگ نہیں آئے تھے، تو وہاں پر لوگ بھی ہوں گے، اور جوش خطابت میں اگر خان صاحب نے کچھ مزید کہہ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ایس پی آر پھر ایک اور سٹیٹمنٹ دے دے گی؟ کیا کوئی رجسٹرار حکومت کا ایک پھر عرضی ڈال دے گا کہ نہیں یہ توہین عدالت ہوئی ہے یا انسداد دہشت گردی ہوئی ہے اس طرح کی، اور پھر اس کا معاملہ ہش ہش کر دیا جائے گا، خان صاحب اسی طرح بولتے رہیں گے، یا پھر کچھ سیریس ایکشن ہوگا، سیریس طور پر کچھ معاملات طے ہوں گے، یہ کل کے جلسے میں پتہ چلے گا۔ لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں خان صاحب نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالنے اور انہوں نے دیوار سے ٹکر مارنی ہے اور اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کے کرنی ہے، یہ ان کا اپنا ڈیسیژن ہے، لیکن یہی بتا رہے ہیں۔ لیکن خان صاحب بعض اوقات معافی مانگ لیتے تھے، یو ٹرن بھی لے لیتے کہ نہیں میں نے فوج سے مراد میری آصف زرداری تھے، کل کو یہ کہہ سکتے ہیں، بالکل ہو سکتا ہے۔ آخری بات رہ گئی جی، ایک چینل کو بند کیا گیا، کامران خان کا انٹرویو آج آن ایئر نہیں ہونے دیا گیا، بول کو چپ لگ گئی ہے، ایک چینل کو بند کر دیا گیا، دنیا میں یہ اچھی خبر نہیں جائے گی۔ اس چینل میں کچھ لوگوں نے غلط خبریں دیں، کچھ لوگوں نے فیک نیوز دی، ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اونر اگر ہیں تو اونر کو بھی سمجھانا چاہیے، سیدھے طریقے سے سمجھانا چاہیے، اور اس کے بعد ان معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ چینل بند کرنے سے کل کو 10 چینل بولنے لگ جائیں اس طرح کی، تو 10 کے 10 چینل آپ بند کر دیں گے، تو برانڈ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، برانڈ رہے وہاں پر، اور اس کے اندر پینیٹریٹ کر کے آپ کو کچھ تبدیلیاں کرنی چاہیے۔ ایسے صحافی جو صحافت کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں، انتشار پھیلا رہے ہیں، ان کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے۔
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بول کو بند کرنے کا ڈیسیژن انٹرنیشنلی اتنا اچھا ثابت نہیں ہوگا، خاص طور پر جب FATF کی تلوار ہم پہ لٹک رہی ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔